اسلامی فقہ آخر ہے کیا؟ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کون تھے؟ انشاءاللہ رائے ہدایت کی اس لاس اسلامک ہسٹری کی سیریز میں ہم انہی چیزوں کے بارے میں سنیں گے۔ تو دوستو آئیے دیکھتے ہیں ویڈیو۔ دوستو یہاں سے مسلم ہسٹری کا چھٹا یعنی 6 چیپٹر سٹارٹ ہوتا ہے۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدیوں بعد فزکس اور ریاضی علوم کے پہلو بہ پہلو اسلامی علوم بھی ترقی کر رہے تھے۔ قرآن اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے اور اس کی تفسیر کی کوشش کے دوران بہت سے نئے علوم وجود میں آئے۔ اسلامی علوم کا بنیادی ڈھانچہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں دیکھا جا سکتا ہے، جو حدیث کے بہت سے کلیکشن اور بالخصوص بخاری میں موجود ہے۔ اس حدیث کے مطابق ایک پراسرار شخص جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور 3 ٹرمینالوجی اسلام، ایمان اور احسان کے معنی پوچھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لینا، روزانہ 5 بار نماز ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور توفیق ہو تو حج کرنا اسلام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ہونے، اس کے فرشتوں، نازل ہونے والی کتابوں، اس کے پیغمبروں، روز قیامت اور تقدیر کو مان لینا ایمان ہے۔ اللہ کی ایسی عبادت کرنا گویا تم اسے دیکھ رہے ہو یا کم از کم وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، احسان ہے۔ اس بنیادی ڈھانچے کو استعمال کرتے ہوئے اسکالرز نے اسلامی علوم کو 3 بڑی اقسام میں رکھا، جن کا تعلق اسلامی اعمال، اسلامی عقائد اور اسلامی روحانیت سے ہے۔ دوستو سب سے پہلے ہم فقہ کے طرف آتے ہیں۔ عمومی تعریف میں فقہ اسلامی قوانین کہلاتا ہے۔ اس تعریف میں کسی قدر جھول ہے، اس لیے کہ قانون کو جدید مغربی تعریف فقہ کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ پہلے دور کے مسلمانوں کے نزدیک فقہ انفرادی عبادات سے معاشرتی میل جول اور حکومتی حکمت عملی کے تمام معاملات کا احاطہ کرتا تھا۔ چنانچہ ضروری ہے کہ فقہ کو قدر وسیع تر معنی میں لیا جائے اور اسے اسلامی اصول قانون کہا جائے۔ دوستو شروع میں فقہ کے ماہرین کو درپیش بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ہر دم بدلتی دنیا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اطلاق کس طرح کرے۔ جیسے جیسے مسلم دنیا پھیلی اور آئیبیریا، عراق اور ہندوستان جیسے دور دراز کے خطے اس میں شامل ہوئے، ایسی صورتیں زیادہ سے زیادہ سامنے آنے لگیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی براہ راست واسطہ نہ پڑا تھا۔ تب فقہ کے ماہرین نے ایسے کئی طریقے نکالے جن سے کام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالوں کو ان نت نئی صورتوں پر اپلائی کیا جا سکتا تھا۔ پہلے عظیم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ فقہ کے معاملے میں ان جیسی کریٹو نیچر اور تحرک اور کہیں نظر نہیں آتا۔ وہ ایران میں پیدا ہوئے اور ان کی نشو نما عراق میں ہوئی۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کے ارد گرد معاشرت کا 1 صدی پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے سے کوئی تعلق نہیں۔ ان کے زمانے کا عراق عرب اور غیر عرب، مسلم اور غیر مسلم اور صحرائی خانہ بدوش اور شہر کے باسیوں کے مختلف لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے کوفی رفاع کار بالخصوص ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور محمد الشبانی رحمۃ اللہ علیہ کو درپیش اصل مسئلہ یہ تھا کہ اتنی مختلف نسلوں اور ثقافتوں کے لوگوں پر اسلامی تعلیمات کا اطلاق کس طرح کریں۔ کچھ مسائل اور بھی تھے، مثلا یہ کہ اگر اسلام کی آخری اور حمایتی کتاب قرآن میں کسی خاص معاملے پر واضح ہدایت نہیں ملتی تو کیا کیا جائے، اور اگر کسی معاملے پر ملنے والی حدیث میں بظاہر تصادم نظر آتا ہے تو کیا ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور اول دور کے دیگر فقہا کو مسلمانوں کی زندگی میں قرآن اور سنت کے کردار پر درپیش مسئلے کی ایک مثال تو اس حدیث سے سامنے آتی ہے، جس میں یمن پر حکومت کرنے کے لیے ایک صحابی حضرت معاذ رضی اللہ عنہ بن جبل کو بھیجنے کا ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ وہ کسی خاص صورتحال میں اپنا فیصلہ کس طرح کریں گے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ فیصلہ قرآن کے مطابق ہوگا۔ اگر قرآن سے جواب نہ ملا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالوں سے کسی پر بھروسہ کر لیں گے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے خاص موضوع پر کبھی کچھ نہ فرمایا ہوگا تو مناسب جواب کے لیے اپنے استدلال پر بھروسہ کریں گے۔ اسی حدیث سے وہ بنیادی ڈھانچہ ملتا ہے
जिसे काम में लाकर फिक्र की वो इल्मी तदरीज की जिसे उसूल फ़ुक़हा कहा जाता है। मुस्लिम लाए अमल के लिए रहनुमाई का पहला और अहम तरीन सरचश्मा कुरान है। जाहिर है कि अल्लाह का कलाम है और इस पर किसी और चीज को फजीलत हासिल नहीं। लेकिन दोस्तों, कुरान कानून की आम किताबों की तरह नहीं है। ऐसी आयात की तादाद निस्बतन कम है जिसमें अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी काम का बराह रास्त हुक्म दिया है, और ऐसी आयात में डिटेल्स मौजूद नहीं है कि मुसलमान वो खास काम किस तरह से सरअंजाम देंगे। मसलन कुरान में मुसलमान को नमाज का हुक्म दिया गया है, लेकिन तफसील मौजूद नहीं है कि नमाज किस तरह अदा करनी है। दोस्तों, यही वो मकाम है जहाँ सुन्नत से रहनुमाई ली जाती है। मुस्लिम फुक़हा सुन्नत को कुरान की तशरीह समझते हैं। चुनाचे जब कुरान में नमाज का तरीका मौजूद नहीं है तो फुक़हा देखेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज किस तरह अदा की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का तरीका सहाबा ने बयान किया और फिर नस्ल दर नस्ल चलता फुक़हा तक पहुंचा। चुनाचे सूर की सीढ़ी के दूसरे और तीसरे दर्जे पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का अमल आता है। लेकिन कुछ ऐसे मामलात भी मौजूद थे जहां कुरान, सुन्नत और सहाबा का अमल तीनों खामोश थे। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने के इराक में बिलखुसूस ऐसी सूरतों से वास्ता पड़ता था। ये वो मकाम था जहाँ शुरू के फुक़हा ने क़यास यानी इस्तदलाल को मुनासिब करार दिया। इस अमल की मंतक बड़ी सीधी थी। अगर कोई ऐसी सूरत सामने आती कि पहले तीन ज़राई यानी कुरान, सुन्नत और सहाबा का अमल में से इसकी मिसाल या नज़ीर मौजूद नहीं होती तो इससे मिलता जुलता कोई मसला देखेंगे जिस पर कुरान, सुन्नत या सहाबा के अमल में हुक्म मौजूद है। इन दो मसलों की कंपैटिबिलिटी और मुशाबिहात देखकर नए मसले पर अपना फैसला देंगे। दोस्तों, एक सादा और नए मसले की मिसाल के तौर पर देखें कि इस्लामी फिक्र में कार चलाने पर किस तरह का हुक्म लगाया जाएगा। कार 7वीं सदी में मौजूद नहीं थी। चुनाचे कार चलाने की इजाज़त पर कुरान, सुन्नत और सहाबा का अमल खामोश मिलेंगे। लेकिन चूंकि कार का बुनियादी अमल नक्लो हमल है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के दौर में ऊँटों और घोड़ों पर नक्लो हमल होती थी, चुनाचे फुक़हा तदबीक करेंगे कि कार चलाना जायज़ है। कार चलाने की इजाज़त जैसे मसाइल काफ़ी सीधे और सादा है, लेकिन क़यास की हदूद बहुत दूर तक फैल गई। स्कॉलर्स के माबैन ऐसे मामलात पर इख्तिलाफ पैदा हो गया कि रिजेम्बलेंस की नोयत क्या होनी चाहिए और क्या कुरान और सुन्नत के हर तरह के अहकाम को रिजेम्बलेंस की नोयत कहा जा सकता है यानी मुशाबहत, और क्या कुरान और सुन्नत के हर तरह के अहकाम को मुशाबहत यानी रिजेम्बलेंस की नोयत कहा जा सकता है, या ये कि मुशाबहत का असूल इस्तेमाल करने के लिए दोनों मसाइल की मुशाबहत किस कदर होनी चाहिए कि तदबीक की जा सके। दोस्तों, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने महसूस किया कि अगर इराक जैसी मुख्तलिफ आबादियों में फ़िक्र नाफिज करना है तो अक्लमंदी और मंतक को एक अहम किरदार अदा करना होगा। अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह और उनके शागिर्दों का ख्याल था कि कुरान और सुन्नत की लफ्ज़ी ताबीर की जाती रही तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के मदीना से कतन मुख्तलिफ और मुसलसल बदलती सोसाइटीज़ में इस्लामी अहकाम का नाफिज मुमकिन न हो सकेगा। लेकिन अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की जगह हज़रत मालिक बिन अनस रहमतुल्लाह अलैह का अंदाज़े फ़िक्र बिल्कुल मुख्तलिफ था। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मदीना में पैदा हुए और वहीं पले बढ़े। वो समझते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद की पूरी सदी में मदीना कुछ ज़्यादा नहीं बदला। इस शहर में इनके पास के लोग और शुरकाए कार सहाबा की औलाद या औलाद की औलाद हैं। मज़हब के बारे में इनका अंदाज़े फ़िक्र खुद सहाबा से हासिल करता था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब रहे थे। चुनाचे इनकी दलील थी कि मदीना के लोगों की जिंदगी असूले कानून के मुताबिक बन सकती है। इनका इस्तदलाल था कि अगर मदीना के तमाम बासी किसी एक शय या किसी चीज़ के अमल के तरीके पर मुत्तफिक हों तो इन्होंने बराह रास्त सहाबा से सीखा होगा और सहाबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा होगा। इसलिए इनका तर्ज अमल खुद सुन्नत जैसा दर्जा रखता है। लेकिन अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह और इनका इराकी मतबा फ़िक्र मकामी रवायात को चेंजेबल करार देकर असूल फ़िक्र में शामिल करने के खिलाफ था। अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के करीबी शागिर्दों में से एक अल-शबानी
مدینہ جا کر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے علم حاصل کرتے رہے، لیکن بالآخر انہوں نے عراقی مطبع فکر کو ترجیح دی۔ انہوں نے تو مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اس انداز فکر کے جواب میں ایک کتاب حجت اعلیٰ المدینہ یعنی ریسپانس ٹو دی پیپل آف مدینہ بھی لکھی کہ مقامی رسم و رواج کو اصول فقہ میں شامل نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن دوستو، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اگرچہ فقہ کے متعلق اختلافات بہت شروع میں پیدا ہو گئے تھے، لیکن ان مکاتبہ فکر نے ایک دوسرے کو بد عقیدہ یا گمراہ نہیں سمجھا، اس لیے کہ ان کے اختلافات نسبتاً معمولی تھے۔ دوستو، اب تیسرا مکتبہ فکر محمد الشافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ ان کا تعلق اسقلان کے علاقے غزہ سے تھا۔ وہ نوعمری میں مدینہ جا کر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے علم حاصل کرنے لگے تھے۔ پہلے دو فقہ کے برعکس شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ سفر بھی کیے تھے۔ وہ مدینہ میں قیام کے بعد یمن، عراق اور مصر بھی رہے۔ عراق میں قیام کے دوران وہ الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھتے رہے۔ اس طرح انہیں فقہ کے دو مکاتب سے علم حاصل کرنے کا موقع ملا۔ تاہم ان کا اپنا ایک طریقہ ان دونوں مکاتب سے الگ تھا۔ ان کے استدلال کا استعمال عراقیوں اور مدینہ والوں کا سا نہیں تھا۔ حدیثوں کے متعلق ان کے انداز فکر سے سمجھا جا سکتا ہے کہ انہیں اپنے معاصر دونوں مکاتب سے کس طرح کا اختلاف تھے۔ مثال کے طور پر ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے متواتر حدیث کو دیگر پر ترجیح دے کر وہ اصول ترتیب دیے جنہیں غیر متواتر حدیث کی تشریح میں استعمال کیا جا سکتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فقہی انداز فکر کا محور چند اصول ہے۔ معاملہ ان اصولوں سے باہر ہو تو استدلالی انداز فکر کے مواقع موجود ہیں۔ دوسری جانب شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نقطہ نظر تھا کہ متواتر احادیث کے مقابلے میں احد حدیثوں کا علمی اعتبار سے کم معتبر ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس لیے باہم متناقض احادیث کے معاملے میں شافعی نے تنسیخ حدیث کا یہ اصول واضح کیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد کی زندگی سے کوئی حدیث ملتی ہے تو اس کے مقابل آنے والی اول کی زندگی سے روایت ہونے والی حدیث نظر انداز ہو سکتی ہے۔ یوں شافعی کا انداز فکر ایک ایسا نظام بن گیا جو فقہ میں استدلال کی سہولت دیتا تھا، لیکن اپنے دونوں مکاتب فکر کے مقابلے میں شافعی کے ہاں استدلال کی گنجائش محدود تھی۔ دوستو، شروع کے چار فقہ میں آخری امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ وہ خود شافعی کے طالب علم تھے اور ان چاروں میں سے حنبل رضی تعالیٰ عنہ کا طرز فکر لفظی معنوں کے سب سے زیادہ قریب رہنے کا ہے اور وہ استدلال میں باقی تینوں سے زیادہ محدود ہے۔ اگرچہ حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی باقی تینوں کی طرح قیاس کی گنجائش رکھی، لیکن وہ اسے ہر ممکن حد تک محدود رکھنے کے حق میں ہیں۔ وہ حدیث میں بھی لفظی معنوں کے نزدیک تر رہنے کے حق میں ہیں۔ دوستو، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، مالک رحمۃ اللہ علیہ، شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے یہ طریق بعد ازاں فقہ کے چار مکاتب فکر بن گئے جنہیں مذہب کہا جاتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ چاروں سنی اسلام میں چار مسلمہ فقہ کی صورت اختیار کر گئے۔ قرآن اور حدیث کی تعبیر میں استدلال کے کردار کو بنیاد بنا کر چاروں مکاتب فکر کو درجہ وار رکھا جائے تو ایک انتہائی پر حنبلی اور دوسری پر حنفی آتے ہیں۔ استدلال کی آزادی کے باعث حنفی مکاتب فکر میں بہت لچک تھی، اس لیے یہ تمام مسلم دنیا میں پھیل گیا۔ عباسیوں، سلجوکیوں، عثمانیوں اور مغلوں جیسے بڑے شاہی خاندانوں سے تعلق اور لچکدار فقہی اصولوں کی وجہ سے بدلتے تقاضوں کے مطابق ڈھلنے کی اہلیت کے باعث اسے وسطی ایشیا، ترکی، بلکان، برصغیر پاک و ہند میں اور عراق، شام اور مصر کے کچھ حصوں میں غلبہ حاصل ہوا۔ یہ طرز فکر خود مالک رحمۃ اللہ علیہ کی حیات میں ہی مغرب رخ پھیلنے لگا۔ یہ شمالی اور مغربی افریقہ اور جزیرہ نما آئیبیریا میں غالب مکاتب فکر بنا۔ مصر، ایران، مشرقی بحیرہ روم، یمن، بحیرہ ہند کے ساحلی علاقوں، انڈونیشیا تک شافعی مکاتب غالب آ گئے۔ حنبلی فکر زیادہ تر جزیرہ نما عرب اور آئیبیریا اور مشرقی خطہ بحیرہ روم تک محدود رہی۔ دوستو، یہ بات توجہ طلب ہے کہ مکاتبہ فکر ان کے وفات کے بعد رک نہیں گئے۔ اگرچہ ابو حنیفہ، مالک، شافعی، حنبل نے الگ الگ نظریں قانون دے کر اپنے اپنے مکاتبہ فکر کی بنیاد رکھی، لیکن اگلی کئی صدیوں تک ان کے ماننے والوں نے ان کے اخذ کردہ اصول استعمال کرتے ہوئے فقہ کی بڑی جامع کتابیں لکھی۔ ان میں انفرادی اور اجتماعی عبادات سے لے کر کاروباری لین دین، حکومتی اور ریاستی حکمت عملی تک
कम व बेश हर चीज का अहाता किया गया। मुस्लिम दुनिया में जब भी 15वीं और 16वीं सदी में तमाकू मुतारिफ हुए और इन जैसे नए मसाइल आने लगे तो फ़िक़्ह के माहिरीन ने इन चारों मकातिब के नजरिए कानून को इस्तेमाल किया और इनके मुतल्लिक अहकाम अखज़ किए। दोस्तों, इन चारों आइमा इकराम ने एक दूसरे से तो इख्तलाफात किए, पर एक बात याद रखिएगा, कभी एक दूसरे को गुमराह नहीं कहा।